جلے مورا من مورے سجن راستہ نہ کوئی میں ہوئی برہن یما افسانہ عشق مجانا غردی کو مانا ہوا پروانہ محبت وہ مظلوم محبت وہ بے بس محبت وہ مظلوم محبت وہ بے بس تچو مسک وہ ظالم تچو مسک مبو خوش تروی مرک مبو خوش تچو مسک کہ اب جا کے عاشقی انگار جب میں سنتا ہوں نا تو میں اس کو امیجن ہی الگ کرتا ہوں. صحیح ہے. اور میرے لیے وہ ایک احساس ہے اور ایک وائب ہے, ایک دوستی ہے اور ایک وہ بھی ہے کہ امید ہے. اچھا, آج سے کوئی آلموسٹ 7 سال پہلے عرفان بھائی ایک گانا آیا تھا عاشقی انگار کے نام سے, جو ابھی بھی میرے پلے لسٹ میں اور ابھی میں سنتا ہوں, اور نہ میں نہیں بلکہ جو ہے نا تھاؤزنڈز آف پیپل ابھی بھی سن کے جو ہے نا اس سے محظوظ ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا عرفان بھائی, آپ ایک مطلب کیا اس کے پیچھے فلاسفی تھی یو کم اپ ود دس سانگ؟ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن. ایکچولی یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے اس گانے کی, کہ ہم چترال میں نا جب ہم نے میوزک بجانا شروع کیا تھا, جب ہم اسکول ڈیز میں ہوتے تھے, تو اس وقت وہاں پہ فوک میوزک کا اتنا انفلوئنس تھا کہ جو فوک سنگرز تھے وہی گا رہے تھے اور کوئی نئے طریقے سے میوزک کو کوئی کر نہیں رہے تھے ینگسٹرز میں. صحیح ہے. اور ایک خاص نظر آتا تھا, ایک طبقہ تھا جو وہ میوزک کر رہا تھا, اور بہت سارے لوگ جو اسکول گوئنگ اینڈ کالج گوئنگ اینڈ ایون پیپل who live in very family oriented spaces, وہ بھی ان محفل کا حصہ نہیں بن سکتے تھے جہاں پہ وہ میوزک ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کے لیے میوزک بجانے کے لیے ایونیوز نہیں ہوتے تھے, اور ہم سیکھنے کی کوشش کرتے تھے بڑا, اور اس میں ٹائم لگاتے تھے. تو اس وقت چترال میں ہم گنے چنے کچھ لوگ تھے جو میوزک کر رہے تھے اس طرح کا. اس میں میر سلیم جو قشقاریان بینڈ والے ہیں, وہ میرے یوں سمجھے اسکول کے ٹائم کے مطلب دوستوں میں سے. ٹھیک ہے. اس وقت ہماری اتنی بات چیت نہیں تھی, بعد میں سوشل میڈیا کے تھرو ہم زیادہ کنیکٹ ہوئے, اور کچھ اس نے اپلوڈ کیا تو میں نے دیکھا. پھر یہ ہے کہ آپس میں بات کریں گے میوزک کے حوالے سے. تو ایک دن اس نے ایک گانا اپلوڈ کیا انصار الہی کے ساتھ جس کا نام تھا عاشقی انگار. ٹھیک ہے. اور وہ گانا ایسے ہی کمرے میں بیٹھ کے میر سلیم کوئی ایک کارڈ بجا رہا ہے اور وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گانا, اور بڑا اچھا گایا ہوا تھا انصار نے نا, بہت خوبصورت. میں نے سنا اور میں نے کہا کہ یار یہ گانا اتنا اچھا ہے کہ یہ پورا پاکستان سن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے میر سلیم کو کانٹیکٹ کیا, ابھی بھی میسنجر میں, اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یار وہ بڑی مزیدار بات چیت ہوئی تھی ہماری. ہم نے مطلب مینیفیسٹ کیا تھا اس ٹائم پہ میوزک کو, جو کہ بعد میں جا کے مینیفیسٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو میں نے میر سلیم کو کہا کہ یہ گانا تم بناؤ صحیح طریقے سے. تو اس نے کہا یار میں کیا بناؤں گا, تم بنا دو. یہ کمپوزیشن میں نے بنائی تھی, اب مجھے پتہ نہیں ہے کس طرح بنے گا, تم بنا دو. یہ کہہ کے پھر 1 سال گزر گئے. صحیح ہے. کوئی اس پہ میں نے بھی کام نہیں کیا. پھر میں زوئی سے ملا, زوئی کو پھر آئیڈیا دیا کہ ہم کوئی کولیبریشن کرتے ہیں فوک. پھر میں چترال گیا, میں نے اور میر سلیم نے بیٹھ کے اس کا ایک ڈیمو بنایا اوڈیسٹی میں, اور وہ ڈیمو لا کے زوئی کو دکھایا. زوئی نے ایکسیپٹ کیا, پھر ہم نے اس پہ کام کیا. تو اس طرح سے یہ گانا وجود میں آیا. مگر اس کے پیچھے مطلب کتنے سال لگے اس گانے کو بنتے بنتے. تو میر سلیم کی یہ میرے خیال سے ون آف دا میجیکل کمپوزیشنس آپ کہہ سکتے ہو. اور مجھے پتہ نہیں کہ میں نے ایز اے سنگر اس کو گا کے یا پھر ری ارینج کر کے میں نے اس کے ساتھ کتنا انصاف کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پوٹینشیل اور بھی ہو سکتے تھے, جو کہ اس وقت کے حساب سے میرے خیال سے چترال سے کنٹمپری پہلا ایک گانا آنا
میں نے کوئی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ وہ گانا ریلیز نہیں کیا تھا. میرے کوئی اس طرح کے جذبات نہیں تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا, کچھ ہو جائے گا. ایک ٹرائی تھا اور ایک ایسا تھا کہ جو چیز میں محنت کی تھی بہت صحیح ہے. اور ایسا سین تھا کہ اس وقت بڑے مشکل سے میوزک بنتا تھا اور نالج نہیں تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم چترال کے لوگ یا ناردرن ایریاز کے اس ٹائم کے جتنے بھی جنریشن ہیں نا, ہمارے پاس لگن تھا سیکھنے کا بٹ نالج کم تھا. تو جتنا ملا تھا اس میں ہم کھوئے ہوئے تھے اور اس میں ہم میوزک بنا رہے تھے. اور وہی ولنریبلٹی جو ہے میرے خیال سے خوبصورتی ہے ایک آرٹسٹ ہونے کی, کہ آپ وقت کے ساتھ کتنا چینج ہوتے ہیں اور کتنا اس گانے کی میننگ آپ کے لیے چینج ہو جاتی ہے. تو رات میں نے وہ گانا اپلوڈ کیا تھا, مجھے یاد ہے 13 فیبروری 2016, اور میں نے فون بند کیا اور اپلوڈ کرنے کے لیے میں گیا تھا واٹر پمپ پہ. ایک دوست تھے میرے زبیر صاحب, اس کے پاس, اب تو خیر ادھر بھی نہیں رہتے وہ, تو میں ادھر جا کے اس کے لیپ ٹاپ سے اپلوڈ کیا اور میں نے فون بند کر دیا. اگلے دن میں اٹھاؤں اور ایک ہنگامہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. صحیح ہے کہ اتنے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں, لوگ کال کر رہے ہیں. تو ایک گانے میں اور اب بات ساری آتی ہے کہ گانا بھی اتنا اچھا اور اس کے پیچھے کیا مینیفیسٹیشن ہے انسانوں کی. یہ بڑی بات ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک ایموشن ایک گانا لے کے جو آتا ہے, وہ ایموشن پرائس لیس چیز ہے. اور وہ ایز اے آرٹسٹ میں سمجھتا ہوں, اور بہت سارے لوگ آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے, کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اٹس سم ہائر پاور دیٹ از فلوئنگ تھرو یو. صحیح ہے, کوئی ذریعہ بنتے ہیں, کوئی ایک گانا کمپوز کرتا ہے, کوئی اس کے لیے وہ رائٹ بندہ پھر چوز ہوتا ہے قدرت کی طرف سے, پھر وہ گاتا ہے اور پھر ایموشنز اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح وہ گانا جب اس وقت تھا, وہ ایک شاعری کی بھی اس کو دیکھیں گے نا تو میر سلیم نے بہت سمپل انداز میں اس نے صرف گانا کمپوز کیا ہے اور لیرکس پہ اتنا غور بھی نہیں کیا ہے. صحیح ہے, وہ جو آئے ہیں رائمنگ چیزیں وہ ڈالی ہوئی ہیں. تو میں نے وہ اردو پارٹ جب لکھا کہ عشق ہے خدا کی پہچان, اور اب سوچیں فرشتوں کا ہے یہ بیاں عشق سے زمین آسمان, یہ 3 لائنیں میں نے لکھی اور اس کے بعد مجھ سے لکھا نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے ایک اور بندے کو کانٹیکٹ کیا, عبداللہ ہارون, کراچی کا بندہ ہے. اس نے پھر لکھا کہ جلے مورا من والا پارٹ, ٹھیک ہے, دا پری کورس. تو ایک گانے کے پیچھے اتنے لوگوں کی انرجی جب جڑ جاتی ہے نا, اور اس میں محنت انکلوڈ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے عاشقی انگار کی فرسٹ ریکارڈنگ کے لیے جب میں مبشر آدمانی کے اسٹوڈیو آ رہا تھا نا شارع فیصل پہ, میں بہت خوش آ رہا ہوں, رباب پہنا ہوا ہے اور کیا نام ہے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے اور فل کلچرل ڈریس میں بہت خوشی ریکارڈنگ کے لیے آ رہا ہوں. ایکسیڈنٹ ہو گیا اور خون بہہ رہا ہے ٹانگوں سے, مگر پھر بھی پہنچا ریکارڈنگ کے لیے, ریکارڈنگ ہوئی. تو مطلب اتنی ساری انرجیز کے ساتھ جب آپ میوزک کرتے ہو نا تو اس میں طاقت ہوتی ہے. چاہے وہ میں بناؤں, آپ بناؤ, وہ کوئی بھی بنا دے, اس میں انرجیز آپ کی جینوئن اور مطلب آنیسٹ انرجیز آپ اس میں ڈالو گے تو وہ گانا خود بخود لوگوں سے ریلیٹ کرے گا. اور لوگ ایز اے ہیومن لیول ہر کسی کی تھاٹ پروسیس ایک جیسی ہے, چاہے وہ میوزک کرتا ہے نہیں کرتا, ایز اے انسان ہم سب ایک بیسک ریزوننس پہ ہے نا. تو جب میوزک کے ذریعے سے ایک کامن ریزوننس لوگوں کو مل جاتا ہے تو اٹس اے ہائر پرپس. اس سے وہ میرا گانا نہیں ہے, صحیح ہے, میں نے بس اس کو پہنچایا لوگوں تک, وہ لوگوں کا گانا ہے. اور کس طرح سے کن رستوں سے ہوتے ہوئے وہ میلڈیز ہم تک پہنچتے ہیں, کیا انسپریشنز ہمارے ہوتے ہیں, وی نیور نو. تو یہی میرے خیال سے عاشقی انگار کی بیسٹ جو ایکسپلینیشن میں دے سکتا تھا نا وہ آج تمہیں دے دیا. تو یہ کافی ٹائم سے میں یہ باتیں میں کہنا چاہتا تھا بٹ ہوتا نہیں تھا, کہ گانا مطلب وقت کے ساتھ نا اتنا چینج ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ اب جا کے عاشقی انگار جب میں سنتا ہوں نا تو میں اس کو امیجن ہی الگ کرتا ہوں. صحیح ہے, اور میرے لیے وہ ایک احساس ہے اور ایک وائب ہے, ایک دوستی ہے, اور ایک وہ بھی ہے کہ امید ہے. ہم چترال میں جب اس وقت تھے تو ہم سے میوزک نہیں بن رہا تھا. اب میر سلیم قشقاریان بینڈ چلا رہا ہے چترال میں بیٹھ کے, اینڈ ہی از ڈوئنگ ونڈرز. صحیح ہے, تو اٹس آل اباؤٹ مینیفیسٹیشن, اٹس آل اباؤٹ لائک ہاؤ یو ڈریم اٹ. اف یو کین ڈریم اٹ یو کین ہیو اٹ. ایگزیکٹلی, واٹ این امیزنگ. اس طرح کے پروسیسز سے اگر کوئی ٹریک گزر کے آتا ہے تو آئی تھنک آبویسلی لوگ بھی اس سے جو ہے نا ریزونیٹ کرتے ہیں اور وہ انرجیز جو ہے نا ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو امیزنگ یار, امیزنگ عرفان بھائی. باقی کچھ پلے بھی کریں اسی کو ہی عاشقی انگار کو تھوڑا سا گٹار پہ, اگر آپ نے کچھ ارینج کیا ہوا ہے تو.
اب یہ ہے کہ میں اس کو اے مائنر پہ نہیں سوچتا. ہاں پہلے تو یہ ہے کہ میں تھم سا اوریجنل اے مائنر بھی تھا. اوریجنل یہ ادھر بجا ہوا تھا. تو یہ ہائر ہے میرے لیے. اب احساس کے حساب سے میں اس کو بس سکون سے گانا چاہتا ہوں, سمجھ رہے نا, تو میں نے اس کو پھر لو کر دیا. یہ میلوڈی آپ نے بھی کمپوز کی ہے؟ نہیں, یہ بھی مطلب تھوڑا سا اس کے قریب مطلب زیادہ تر یہی 90% سب اس گانے کی میلوڈی جو ہے وہ میر سلیم کی ہے. آئی ٹیک نو کریڈٹ فار اٹ, بٹ میں نے صرف اس کو ری ارینج کیا اور اس کو ریکارڈ کیا, اس میں کیا انسٹرومنٹیشن ہونی چاہیے, زوئی کیوں انکلوڈ ہونا, یہ پرائمری مطلب میری ڈیوٹیز تھیں. بٹ میلوڈی اٹس میر سلیمز بیوٹی مین. عاشقی انگار کی برائی, معشوق گل سنبار کی برائی, حسین پرچمدار کی برائی, عشق سے پلوی بہ چرے, ہمیشتان بروی بہ چرے, ہر دبیر لوی بہ چرے, جلے مورا من مورے سجن, راستہ نہ کوئی میں ہوئی برہن, ہے یہ مجبوری کیسی ہے دوری, داستاں یہ کیسی رہ گئی ادھوری. آپ گائیں اگلا. میری اتنی اچھی آواز نہیں ہے. عشق ہے خدا کی پہچان, فرشتوں کا ہے یہ بیان, عشق سے زمین آسمان, جنگلا شتارا اسون, امید اعتبارا اسون, نشی انتظارا اسون, جلے مورا من مورے سجن, راستہ نہ کوئی میں ہوئی برہن, یما افسانہ عشق مجانا, غردی کو مانا ہوا پروانہ, محبت وہ مظلوم محبت, وہ بے بس محبت, وہ مظلوم محبت, وہ بے بس تچو مسک, وہ ظالم تچو مسک, مبو خوش تروی مرک, مبو خوش تچو مسک.
अमेजिंग इरफान भाई, वही मैंने मज़ा कहा आया मुझे स्पेशल जो कुछ फर्स्ट टाइम अलग मुझे सुन गाते के हैं नहीं बड़ा ज़बरदस्त। आपने इसमें शायद कुछ एडिशन भी की मैंने शायरी कुछ की, हाँ वो शायरी ओरिजिनल के ट्रैक में तो नहीं है शायद ओरिजिनल ही ना? है ये ओरिजिनल अच्छा, जो रिलीज वर्जन था उसमें? नहीं उसमें नहीं है हाँ। ये एक्स्ट्रा थे जो कि काटने पड़े थे गाने का लेंथ अच्छा लंबा बनाने ज़्यादा? के लिए, तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स तो वरना चित्राली म्यूज़िक 8-10 मिनट तक हर गाना खींच देते हैं ना, तो वो लोग हाँ। तो वो लिरिक्स काफ़ी सारे काटे हुए थे, बट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये लिरिक्स, तो मैंने कहा ये आपके तवसत से अच्छा, नहीं लोगों नहीं तक यार, पहुंचाएं। बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा इसमें फिर जोई विक्के जी भी हैं, उनको आपने कैसे कन्विंस किया कि किसी ऐसे जो है ना लैंग्वेज में वो ये गाना बनाए जिसका शायद उसको भी जो है ना इतना जो है ना पता नहीं होगा, तो उसका क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि यार मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें जो है ना कोई ट्रैक हम करते हैं? यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी है कि असल में सबसे पहली चीज़ इसमें जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है और जो डिस्कस होने के लिए बेहतर चीज़ है ना, वो ये है कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट आप बन जाओ ना, आप हम्बल रहोगे तो मेरे ख़्याल से उससे बहुत सारी दुनिया में चेंज आ जाती है, और जोई हम्बल इंसान है, ठीक है। और जब मैं उनसे मिला पहली दफ़ा, मैं तो एक उस हिसाब से मिला था कि आई न्यू कि जोई गाती है एंड शी इज़ डूइंग इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड स्टफ़, तो मेरी उस नज़र में मैं मिला जब, तो मैं एक तरह से फ़ैन बॉय था, सही है। और मैं जब मिला, हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर जोई ने मुझे ख़ुद बताया ये हम्बलनेस देखो कि किसी को रियलाइज़ हो कि अच्छा इस बंदे में टैलेंट है, तो वो आके उसको अप्रिशिएट करें और उसको इंकरेज करने की कोशिश करें ताकि और उससे कोई बंदा ऊपर आए। तो वही वाली बात है कि आजकल ना मसला ये कि हम दूसरों की सक्सेस को अपना लॉस समझ रहे होते हैं, हालांकि हमारी कायनात में हमें जो चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ने रखी हैं वो आपको मिलते हैं, और किसी और के हिस्से में कुछ और है, मगर उसके हिस्से में जो चीज़ है उस तक पहुंचने में उसकी अगर मदद कर सकता है कोई, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जोई ने बड़ा अच्छा मैसेज, मतलब मुझसे बात ही हुई हमारी इस हवाले से कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप गाते रहें। तो फिर मैंने उनको पिच किया कि व्हाई नॉट यू ट्राई समथिंग विच इज़ लाइक टोटली न्यू फॉर यू, और नॉर्दर्न लोगों के लिए भी अच्छा है, एक वो होगा कि आप एक नेशनली नोन आर्टिस्ट हैं, तो आप अगर रीजनल एक छोटे लैंग्वेज को अगर आप प्रमोट करने के लिए गाएंगे तो मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात होगी। तो वो बहुत वेलकमिंग थी यार, मतलब बहुत। और काम इस कॉम्पोजिशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो मुबशिर आदमानी और जोई के प्रोडक्शन साइड में, क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादातर काम वो देख रहे थे उस वक्त, मैं तो इतना कोई म्यूज़िकली साउंड नहीं था कि मैं पूरा गाना खुद बनाता। तो इस गाने में मुबशिर आदमानी का भी बड़ा हाथ था, और जोई ऑब्वियसली चैलेंज भी था उनके लिए चित्राली गाना, क्योंकि एक तो हमारे प्रोनंसिएशन इतने मुश्किल होते हैं, तो बड़ा उसमें टाइम लगा, हमने हर चीज़ में काफ़ी प्रोसेस से गुज़रे। बट जोई उसमें यूँ समझे कि मेरे साथ एक बड़े आर्टिस्ट जिस तरह करते हैं कि भाई मैं आऊँगा 1 घंटे के लिए आपका काम करके चले जाएंगे, वो नहीं था। शी वॉज सो इन्वॉल्व इन इट। फिर वीडियो में काम में भी वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, उनके घर पे भी शॉट्स थे, तो बहुत मतलब हेल्प जोई से मिला। तो वो गाना शायद ऑब्वियसली सिर्फ अकेले मेरी एनर्जी नहीं है ना उसमें, इतने लोगों की एनर्जी है, वो बात पहले भी हम कर रहे थे। या डेफिनेटली। अच्छा ज़बरदस्त यार इरफान भाई, बहुत मज़ेदार। मशहूर तो ये गाना जो है ना था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस गाने के बाद जो दूसरे जो भी आर्टिस्ट हैं उनको भी जो है ना एक किस्म का रास्ता मिल गया कि यार इस तरह इरफान भाई अगर कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक उसके बाद एक अच्छा करेंगे आई थिंक उसके बाद भी चित्राल में भी शायद एक वेव चला होगा कि यार ट्रैक्स आते गए उसके बाद अच्छे यार, बड़ा चेंज आया उस टाइम में। हमारे टाइम में वैसे मतलब म्यूज़िक तो हमेशा से चित्राल में, कभी भी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फ़ोक म्यूज़िक डिक्लाइनिंग में गया है, हमेशा से तरक्की की है, हमेशा से इवॉल्व हुआ है, और इट हैज़ बीन वेलकमिंग अराउंड इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। उसमें ऐड हुए, ऐसे ये रबाब भी जब ऐड हुआ और पियानो भी वो यूज़ करते थे, तो उससे वो कतराते नहीं थे। इस वजह से हमें भी थोड़ा सा एक होप था कि कुछ और भी हो सकता है इसके साथ। तो उस हिसाब से मतलब मेरा म्यूज़िक ये कह सकते हैं कि छोटे से एक क्राउड को, जो कि यंग लोग हैं, जो आउट गोइंग है, जो पाकिस्तान में अलग अलग जगह में हैं, यूथ बेसिकली,
ان کو پھر آبویسلی وہ شہر آتے ہیں تو الگ الگ میوزک پرفارمنسز بھی دیکھ سکتے ہیں آبویسلی, تو ان کو لگ رہا ہوتا, مجھے خود لگتا تھا کہ یار میرا میوزک کیوں اتنے بڑے اسٹیج پہ نہیں ہوتا, چترالی میوزک, مجھے اکثر فیل ہوتا تھا کئی کانسرٹ پہ جا کے. تو وہ ایک گیپ تھا کہ جس میں ینگ لوگوں کو, یوتھ کو اپنے لینگویج میں کوئی ایسا گانا نہیں مل رہا تھا جسے وہ اون کر سکیں, جس سے وہ بول سکیں کہ یار یہ ہمارے علاقے کا ایک ایسا گانا ہے جو آپ سنیں, وہ کسی بھی اسپیکر پہ سنیں, ہیڈ فونس میں سنیں, ایٹ لیسٹ مکس ہوا ہو ساؤنڈ ہو. کیونکہ ہمارے ریکارڈنگ ہمیشہ سے سب اسٹینڈرڈ ریکارڈنگ ہوتی تھی, رف, تو وہ آپ کسی سے شیئر کرتے ہوئے بھی کتراتے ہوتے ہو. تو مجھے ایسا تھا کہ اچھا پروڈیوسڈ ایک گانا ہونا چاہیے. تو اس حساب سے جو لوگ وہ گیپ محسوس کر کے دوسرا میوزک سنتے تھے, ان لوگوں کو ایک ایسا گانا ملا عاشقی انگار کی صورت میں کہ وہ سن سکتے ہیں, لوگوں کو بھیج سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہ ایک طبقہ ہے جو کہ مطلب دے ایکچولی فالوڈ اے لاٹ آف مائی اسٹیپس, اینڈ آئی فیل لائک میرے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ میری طرف سے کسی کو مطلب کوئی ایک موٹیویشن بھی ملا ہے. تو باقی میں تو اپنے آپ کو ابھی بھی اس قابل نہیں سمجھتا. تو آپ وسیلہ کسی طرح سے اگر بنتے ہو یا انسپریشن بنتے ہو, میرے خیال سے دیٹس دا بگر پرپس آف ڈوئنگ آرٹ فار می. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بتائے قصے کہ بھائی کس طرح ہم نے بھی گٹار اٹھایا, ہم نے گانے لکھنے شروع کیے, رباب بجایا, رباب کا بڑا ویو آیا. اب چترال میں ہر گھر میں ہر علاقے میں رباب بج رہا ہے. اس وقت نہیں تھے, ہم چند ہی لوگ تھے رباب بجانے والے, بالکل شروع کے ٹائم میں تو بہت ہی کم تھے. تو اب جا کے وہ ویو بھی آ گیا, اینڈ اٹس آل بیکاز آف سوشل میڈیا ایز ویل نا, کہ پوری دنیا میں ایک ایسا ویو آ رہا ہے سوشل میڈیا کا, اس سے جو دور بھی بھاگنا چاہے وہ دور نہیں بھاگ سکتے. ایونچولی ابھی فوک آرٹسٹ, جتنے پرانے فوک آرٹسٹ بھی ہیں, وہ سب سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک بھی یوز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وقت کے حساب سے اتنی اچھی یا بری جو بھی کہہ سکیں, ایک سوشل میڈیا کی ترقی ہوئی ہے جس سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو ابھی بہت کام آئے گا نارتھ سے, اور ماشاء اللہ سے ہنزا سائڈ سے, گلگت سائڈ سے تو اتنا کام آ رہا ہے کہ میں خود روز دیکھ رہا ہوتا ہوں, اینڈ آئی فیل سو پراؤڈ کہ یار کہ اتنا اچھا میوزک بن رہا ہے وہاں سے. وقی لینگویج میں, برشاسکی میں, ہر لینگویج میں لوگ کام کر رہے ہیں. لوگ این سی اے میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. ابھی چترال سے بھی کچھ بچوں نے ابھی بھی پوچھا تھا کہ یار ہمیں ایڈمیشن لینا ہے, کیا پروسیس ہے, ناپا کے بارے میں پتہ کر رہے ہیں. تو اٹس گڈ کہ ہمارے معاشرے میں آرٹ ڈسکس ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ لوگوں میں, صحیح ہے, یوتھ میں ان کو پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں. ایک زمانے میں چترال میں ڈاکٹر, انجینئر, فوج کے علاوہ کوئی نوکری نہیں تھی دماغ میں لوگوں کے, صحیح ہے, یہ چند نوکریاں دماغ میں آتی تھی. اب لوگ آرٹ کر کے دکھا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا پولو ٹورنامنٹ میں ایک بندہ اس کو وہ کر رہا ہے, کیا نام ہے, لائیو لوگوں کو دکھا رہا ہے سوشل میڈیا, اینڈ ہی از ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس تھرو اٹ. تو دیر آر سو مینی ادر پاسبلٹیز. ان سب میں ہم سب کے نا, میرے خیال سے ہم ایک سمندر بنانا چاہ رہے ہیں قطروں سے. میں ایک قطرہ ڈال رہا ہوں, آپ ایک قطرہ ڈال رہے ہیں, کوئی اور ایک قطرہ ڈال رہا ہے, تو وہ ایک پورا مل کے ایک کلیکٹیو ایک پروسیس ہو رہی ہے, جس سے ایک بڑا اچھا سین سامنے آ رہا ہے. وہ طبقاتی اور ایون معاشی لیول پہ یا پھر ریلیجن لیول پہ جو ڈفرینسز تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تھرو آرٹ پیپل آر کمنگ ٹوگیدر. تو یہ ایک اچھا ایک ہوپ ہے, اور ایک اچھی میرے خیال سے اس میں فیوچر ایک نظر آتی ہے کہ آرٹ کو لے کے نارتھ میں بڑا کام ہو سکتا ہے, اور اس میں ہم سب کو اپنے حصے ڈالنے چاہیے. اس میں صرف عرفان کو یا پھر ذوالقرنین کو نہیں ڈالنا ہے, ہر انسان کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. جو سماعت کے شوقین ہیں, جو گانے انجوائے کر رہے ہیں, ان کی بھی رسپانسبلٹیز ہے آرٹ کو لے کے سوسائٹی میں. تو یہ ایک ایجوکیشن لیول پہ اور نارمل ڈسکشن میں جب تک یہ آرٹ حصہ نہیں بنے گا, ہمارے گلیوں میں رستوں کا حصہ نہیں بنے گا, تو اس میں چیلنجز آئیں گے. بٹ اٹس گیٹنگ دیئر, وی آر ریئلی ڈوئنگ گڈ. مطلب ان ٹرمز آف جی بی سی اگر ہم بات کریں, اتنے اوریجنل گانے بن رہے ہیں جو کلیکٹیولی پورے پاکستان میں نہیں بن رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے باقاعدہ, مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سے پاکستان سے کام آ رہا ہے, تو زیادہ تر کام نارتھ سے آ رہا ہے. حسن رحیم بھی نارتھ کا ہے ایون. تو مطلب اٹس دیئر ان دا مینٹلٹی, بٹ وی جسٹ ہیو ٹو پالش اٹ. اچھا عرفان بھائی, آج کل کراچی میں کیا چل رہا ہے؟ کافی ٹائم ہو گیا, آپ کی کوئی ٹریک بھی نہیں آیا, اور لائف تو خیر ہم سنتے رہتے ہیں, باقی البم بھی آیا تھا آپ کا, کافی ٹائم ہو گیا. اس کے بعد کوئی سنگل یا واٹس گوئنگ آن, کوئی اپڈیٹ دے دیں یار لائف کے حوالے سے آپ. یار گانے آبویسلی میں ان دا پروسیس آف گانے بنانا میں ہمیشہ سے ہوں. میں لوگوں کو اکثر یہ ایک جگاڑو جواب ہے
جس میں یہ سمجھو کہ ایک حقیقت بھی ہے بٹ جگاڑو جواب بھی ہے ایک طرح سے اپنے آپ کو اپنے وہ ڈیمنس کو سیٹسفائی کرنے والی بات ہے کہ میں نہیں بنا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, اور میں اس کو جسٹیفائی کرنے بھی کوشش کرتا ہوں اس حساب سے کہ میں ان دا پروسیس آف اٹ آئی ایم مطلب ناٹ اسٹاپنگ ٹو رائٹ سانگس بٹ آئی ایم ناٹ پروڈیوسنگ اٹ, اٹس اندر اسٹوری. تو بٹ یہ کہ کراچی میں میرا بڑا اچھا پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. مطلب جب سے میں کراچی میں ہوں میں نے ہمیشہ ایک سرٹن گول کی طرف کام کیا ہے اور ان کو اچیو کرتا گیا ہوں. پچھلے سال میرے لیے وہی تھا کہ یار ایک اچھے اسٹوڈیو پہ جا کے ایک ایسا البم نکالنا ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں سن سکے لوگ. صحیح ہے. اور میرا ویژن جس طرح سے تھا اس ویژن میں پھر بہت سارے لوگوں کا ویژن انوالو ہونا اور وہ کس طرح سے پروسیس سے گزرنا, اس میں میری بڑی اچھی لرننگ ہوئی. تو ہر سال میرے لیے خاص ٹارگیٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور 2020 میں نے ایک چیز ویژن کیا تھا کہ یار مجھے شوز کرنے, لائیو شوز اپنے حساب سے کیوریٹ کرنے, اور جس طرح ابھی ہم آنیسٹلی جس طرح کنورسیشن کر رہے ہیں, میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسا شو ڈیولپ کروں جہاں پہ لوگ اپنے میوزک کو بھی اتنا آنیسٹلی کریں. صحیح ہے. جہاں پہ کسی لالچ سے نہیں آئیں سوائے میوزک بجانے کی لالچ سے. تو وہ میں نے شروع کیا انٹیمیٹلی انپلگ کے نام سے. تو اس کے کچھ سیشنز ابھی ہوئے ہیں, کچھ ہونے ہیں, ابھی ریلیز کرنے ہیں وہ سارے. اس میں بڑے اچھے آرٹسٹ آئے. تو میں نے کافی اس کو ٹائم دینے کے بعد اس چیز کو کلب 432 ابھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مجھے لگا کہ یار یہاں کی انرجی کو میں اس طرح سے ویژن کر سکتا ہوں اور میں اس میں کام کر سکتا ہوں. تو پھر وہ شوز یہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ اور ان کے جتنے بھی کانٹینٹ ہم بنا رہے ہیں گانوں کے وہ سب ریلیز ہوں گے. اس میں سارے سانگ رائٹرز جو ہیں ان کے آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے. تو ایک یہ پروجیکٹ ہے. پھر فوک میوزک کو لے کے دی ریکارڈ روایت کے نام سے ایک انیشیٹو ہے جس میں فوک میوزک آرکائیونگ کے لیے مجھے کام کرنا ہے. ہمارے نارتھ کے چترال کے پرانے بہت میوزیکل ذخیرے ہیں جو کہ غائب ہو رہے ہیں, ان کیسیٹس کو جمع کرنا ہے, ان کو ریسٹور کرنا ہے اور ڈیجیٹلی ان کو کسی طرح سارے آرٹسٹ جو ہیں ان کی رجسٹریشن, ان کے نام گانے رجسٹر ہونا تاکہ وہ کاپی رائٹ ایشوز ان کو نہ ہو زندگی میں. تو یہ سارے کام بھی جو ہیں یہ اکثر ہوتا ہے یہ کہ اچھے جگہوں میں ہر کام کے پیچھے الگ لوگ لگے ہوتے ہیں اور ایک سانگ رائٹر گانے بناتا ہے. مگر یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو کوئی اور کرنے کا ویژن نہیں رکھ رہا ہے. جس طرح یہ آرکائیونگ کے حوالے سے کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے, حالانکہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے یار کہ ایک جگہ کی میوزیکل ہسٹری کو آپ ایٹ لیسٹ پریزرو تو کرو. تو وہ کر ہی نہیں رہے ہیں, تو اس لیے بھی مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے, وہ بھی میں کر رہا ہوں. اینڈ another project I'm working on is with KCR کراچی کمیونٹی ریڈیو. ان کے ساتھ میرا ایک چترالی ستار جس کو ہم نے ساز نام سے کراچی بینالے میں کیا تھا ایز اے انسٹالیشن, جو کہ ایک AI گٹار ہے. صحیح ہے. اس میں ہم نے چترالی ستار میں AI انٹیگریٹ کیا ہوا ہے جس سے یہ ہے کہ there are unlimited possibilities through the AI کہ جو ہم اپنے فوک انسٹرومنٹس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس دا اونلی وے ٹو پرزرو دیم, ٹو پرزرو دیئر ساؤنڈ. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ بیٹھ کے ان کو اسی صورت میں اکوسٹکلی بجاؤ, بٹ ان کو کیپیبل اس حالت تک بناؤ کہ وہ پورے ماڈرن میوزک میں بھی یوز ہوں. جتنا دنیا ترقی کرے وہ انسٹرومنٹ بھی اتنا ایوالو ہو. تو یہ سب کام بھی میں کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گانے بننے کا پروسیس جو کہ میرا پرائمری کام ہے. جو سوال بالکل ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی ابھی میں واپس ایکٹیو ہوں گا انشاءاللہ. یہ ہے کہ اس سال اور گانے آئیں گے. البم کے لیے میں گانے لکھے ہوئے تھے, تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ سنگل سارے گانے ریلیز کرتا جاؤں. بہت سارے ہیں, جس میں ایک بڑا اچھا پروجیکٹ میں نے شروع کیا ہے جس میں چترال کے جتنے بھی پوئٹس ہیں, میرے فیوریٹ پوئٹس, مشر ہو گیا, اظہر علی اظہر ہو گیا, جن کے گانے میں کمپوز کرتا ہوں نا, تو وہ جو ہیں پوئٹریز کا ایک میں ٹریبیوٹ, ایک پوئٹری ہے جس میں چترالی پوئٹس کو میرا ایک ٹریبیوٹ ہے میوزیکل, جس میں اوریجنل کمپوزیشنز میں بناؤں گا ان کے. وہ تقریباً 7-8 گانے ابھی کمپوز ہو چکے ہیں, تو اس پروجیکٹ پہ بھی کام شروع کروں گا. تو یہ ہیں, تھک گیا ہوں, وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لوگ مجھے ایک دن نہ ٹماٹر ماریں گے اس گانے کے اوپر, تو وہ کرنا ہے, وہ بھی پھنسا ہوا ہے. تو دیر آر تھنگس, سو پیپل ہیو ٹو جسٹ اسٹک وتھ می.
اور میرے خیال سے سکسیس کو اس طرح سے ڈیفائن نہ کرے کہ میں گانے ریلیز کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم پریٹی ڈوئنگ گڈ. اور مجھے جس طرح سے سپورٹ ملتا ہے ہمارے لوگوں سے, خاص کر کے گلگت سائڈ سے, اٹس انبلیویبل. مطلب کراچی میں لوگ آ کے جب مجھے ملنے بھی آتے ہیں اور وہ مجھے جس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار میں اور کتنی اچھی چیزیں کر سکتا ہوں. تو آئی وانٹ ٹو تھینک ایچ آف, مطلب جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ان سب کے بغیر میرے خیال سے آرٹسٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اٹس اے کمیونیکیشن بٹوین سولز نا. تو ہم کلیکٹیولی ایک جگہ پہ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں, اس وجہ سے وہ یہ میوزک سنتے ہیں, تو ان سے مجھے بڑی انرجی ملتی ہے. تو ان کو میں کبھی بھی ایسے چھوڑ نہیں سکتا بیچ میں, صحیح ہے, کہ میں بیچ راستے, میرا تو ویژن یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں تب بھی میں گانے لکھوں یار, مطلب میری زندگی گزرے اس کام میں. تو دیر کین بی لائک 1 year break or something, but I'll come back to it for sure with more songs, and I am in the process of writing a lot of songs man. اتنے سارے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی مطلب میں کچھ ایک گانا کمپوز کیے بغیر بھی اگر میں شروع کروں جو ایگزسٹنگ ہے ریلیز کرنا, تو میرے پاس 3-4 سال کے لیے گانے ہیں. تو وہ مسئلہ نہیں ہے, بٹ وہ پروڈکشن لیول تک میں نہیں جا پایا ہوں. عرفان بھائی, کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا سوسائٹی سے بہت مایوس بھی ہیں, اور آپ اپنی فرسٹریشن کافی سوشل میڈیا پہ نکالتے بھی ہیں, تو کافی لوگ پوچھتے بھی آپ سے ہوں گے کہ یار کیا سین ہے؟ یار اٹس آل مطلب آنیسٹی مین, کہ جو میں فیل کروں گا ایز اے ہیومن آئی ہیو ٹو ایکسپریس اٹ, صحیح ہے, سم ویئر اور اندر. کچھ گانے بن جاتے ہیں, کچھ اندر جو آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ اس کے اگینسٹ بولنا چاہتے ہو. یہ میرے خیال سے ایمان کا تقاضا بھی جس کو بولتے ہیں نا, ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے ہو تو آپ زبان سے ایٹ لیسٹ روکو, نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں سوچو کہ وہ غلط ہے. تو مجھے جو چیزیں ہمارے معاشرے میں اصل میں ہم چیزوں کو نا, اب خاص کر کے نارتھ میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ہم ہر چیز کو کلچرل ایک اس میں لا کے نا, دائرے میں لا کے, اس دائرے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہم گڈ کلچر کے ساتھ ساتھ بیڈ کلچر کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سوال نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو غلط دکھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے جو چیزیں غلط دکھتی ہیں ان پہ میں نے ہمیشہ مطلب اوپنلی اپنا دل ہلکا کیا ہے اس پہ شیئر کر کے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی, اگر مجھے میرے فیس بک پہ اتنے سارے لوگ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں, تو وہ صرف میرا ایک سیلفی دیکھنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا ادھر. تو ان سے مجھے کمیونیکیشن جو کرنی ہوتی ہے اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسے ایشوز پہ بات کروں جن ایشوز پہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں, اور جس پہ بات کرنے کو وہ اپنے کلچر کی توہین سمجھتے ہیں. صحیح ہے, بہت سارے نارتھ کے ہمارے ایشوز اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ان پہ کوئی بات نہیں کرتا, صحیح ہے, اور ان پہ لوگوں نے اتنا اس کو جنرلائز کیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ بات کرتے بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ مسئلہ ہے, اس ایشو پہ دماغ نہیں جاتا لوگوں کا. تو ان سوشل ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں کہ یار میری ایٹ لیسٹ یہ کوشش ہوگی کہ جو ایسے لوگ, زیادہ بھی نہ ہو, 10 لوگ بھی ہوں جو ینگسٹرز ہیں, ان کے دماغ میں تھوڑا سا کوئی سینس اتنا آ جائے کہ وہ رسپانسبلی ایک جگہ کے مطلب باشندے بن کے رہیں, اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ انجانے میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ ڈیزاسٹرس ہیں ہر طرح سے. مینٹلی کسی کو آپ ٹارچر کر سکتے ہو اپنی باتوں سے, صحیح ہے. اور بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کمپیئر کر کے لوگوں سے ان کے لیے زندگی کو اتنا تنگ بنانا کہ چترال میں اور نارتھ میں خودکشیاں ہو رہی ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیر شوڈ بی اے ریزن, دیر شوڈ بی اے ریسرچ بیہائنڈ اٹ کہ کیوں ہو رہے ہیں بھائی خودکشیاں, وجہ کیا ہے, صحیح ہے. تو ان ایشوز پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. دیز آر لائک سو فار بیہائنڈ جو ہماری نیٹ کی لسٹ ہے, کیونکہ ہم تو ایسے جگہوں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک بیسک ہیومن رائٹس کے چیزیں کچھ گلگت بلتستان اور چترال کو نہیں ملے ہوئے ہیں نا, سوائے چند ایک جگہوں کے, رستے بھی نہیں ہیں یار ادھر. تو وہاں پہ یہ ایشوز جو ہیں یہ میزلو ہائرارکی کے حساب سے بہت پیچھے ہیں, صحیح ہے, ان تک ہمارا دماغ جا ہی نہیں سکتا. تو ان پہ ایٹ لیسٹ جن کا جا رہا ہے وہ ابھی سے ہی ان پہ ایکشن لینا شروع کریں, تو آگے جا کے وہ لوگوں کے لیے زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو اس لیے میری سوشل میڈیا غبار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مقصد میرا, انٹینشنز میرے کلیئر ہوتے ہیں, کسی سے مجھے نفرت نہیں ہوتی, کسی کے ذاتی کوئی چیز میں نہیں کہتا, بٹ whatever I say is in a good faith of
اے گڈ پلیس ٹو لیو فار ایوری ون, چاہے وہ جو بھی بندہ ہے, چاہے وہ جس طرح کا انسان ہے, سب کو مطلب ایک زندگی ایٹ لیسٹ سکون سے گزر جائے یار. مطلب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. شہروں میں تو اور زیادہ ہے وہ, یہاں پہ مسئلے, ابھی آپ باہر جائیں زمزمہ کی گلیوں میں تو آپ کو اتنا کچرا نظر آئے گا نا کہ آپ بولو گے کہ دس از دا فیس آف آر مطلب ایگزسٹنس نا. ہم دکھ رہے ہیں روڈ پہ وہ کچرے کی صورت میں, صحیح ہے, ہم دکھ رہے ہیں. یہ ٹی ایچ اے کے روڈوں میں جو کرپشن ہو رہا ہے, صحیح ہے, ہم دکھ رہے ہیں اس میں, کہ جن کے بارے میں نہ کوئی بات کرے گا وہ ہر سال بنے گا, ہر سال کھدے گا, ہر سال مسئلے ہوں گے. کچرا ایک بندہ اس حساب سے پھینکے گا کہ دوسرا بندہ اٹھائے گا, وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کچرا کرنا ہی غلط ہے. تو ان پہ ایٹ لیسٹ میرے خیال سے جن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, جن کو اس سے فرسٹریشن ہو رہی ہے, جن کی وجہ سے لوگوں کو اسٹریس ہو رہا ہے, وہ بات کریں. باقی زبردستی نہیں ہے, اٹس جسٹ این اوپینین آن سوشل میڈیا. نہیں, ہر کسی کا حق ہے کہ جو ہے نا وہ خود کو ایکسپریس کرے اوپنلی. تو بڑا زبردست ہو گیا. اور اس پورے کو سمرائز کر کے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں آپ کے فینس ہیں جو بھی آپ کو سن رہے ہیں, تو what would that be؟ یار امید رکھیں اپنی زندگی سے اور مینیفیسٹ کریں اپنی ڈریمز کو, جس طرح کے وہ ڈریمز ہیں. آپ اپنے ایریے کو کہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ مینیفیسٹیشن کریں, صحیح ہے. اپنے دماغ کو اوپن رکھیں. میرے خیال سے نارتھ کے لیے سب سے ضروری میسیج یہی ہے کہ اپنے بیچ میں ڈفرینسز ختم کر کے, صحیح ہے, اور ایک ایوالونگ سوسائٹی کی طرح ہم سامنے آئے نا, تو ہمارا فیوچر بہت اچھا ہے نارتھ کا. صحیح ہے, ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے پورے نارتھ میں, لواری سے لے کے خنجراب تک کا یہ جو ایریا ہے, یہاں پہ اتنے ریسورسز ہیں, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس ہیومن پاور ہے. تو اگر ہم صرف یکجہت ہو جائیں نا, جس طرح چترال میں الیکشن میں ایسے بندے الیکٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, کیا نام ہے, ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے, جو کہ اردو میں بات نہیں کر سکتے یار, ٹھیک ہے. اور جو کہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے نواز شریف نے چترال میں بولا تھا کہ آپ لوگوں کو اردو آتی ہے, نہیں آتی ہے, کیونکہ ہماری ریپرزنٹیشن ایسی ہوتی. کیونکہ ہم ہر بندہ انڈیویجول طریقے سے سوچ نہیں رکھتے ہیں. ہم معاشرے میں خود شناسی کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. تو خود پہ کام کر کے خود دیکھیں کہ یار یہ ڈفرینسز سے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے نا, نقصان ہی ہو رہا ہے. تو فیوچر ہمارا اچھا ہے, بہترین فیوچر ہے, تو stay united. Thank you so much. What a beautiful message, Irfan bhai. Thank you for your time. It was an honor being here. Wish you all the best for all the things you guys are doing.